مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی اور بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے خدا کے کلام میں سے پرانے عہد ناموں میں سے زبور 45 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے دیکھیں گے۔ اور میں چاہوں گا ہمارے درمیان جو اکبر ہے وہ اس کی دعوت کریں، رہنمائی کریں۔ زبور 45 اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 7ویں آیت تک پڑھیں گے۔ ہلیلویا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 45 اس کی پہلی آیت سے 7 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و طاقت شوکت ہے اپنی کمر سے حمایل کر، اور سچائی اور حلیم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا دہنا ہاتھ تجھے محیط کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مساق کیا ہے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنجا پر کلام کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے، سبھی تشریف رکھیں۔ آئے تمہیں کے لیے دعا مانگیں، اپنے سر کو اٹھائیں۔ ہاللیلویا۔ قدوس زندہ آسمانی باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، جو آنے والا ہے، رب الفاظ کا شکر کرتا ہوں کہ تو جیسے اپنے لوگوں کے ساتھ ماضی میں باتیں کیا کرتا تھا، آج بھی تو اپنے لوگوں سے اسی طرح باتیں کرتا ہے، اور تو ثابت کرتا ہے کہ میں جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہوں۔ خداوند اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہر وقت ایک ہی طرح کا ہے، ایک جیسا ہے، یکساں ہے، کیونکہ خداوند تیرا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ خداوند اس زبور کو آئے خداوند جو ہم نے پڑھا ہے، خدا تو خداوند ہم پر عیا کر دے، تاکہ تیرے آئے خداوند اس لفظوں کو، ان بیتوں کو سمجھ سکے جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ خدا جیسے تیرا بندہ، تیرا نبی کہتا ہے کہ ان لائنوں کے درمیان میں پڑے، اور خداوند آج جو ان کے اندر چھپے ہوئے بید ہیں، خداوند وہ آج آپ ہی آشکارا کر سکتے ہیں۔ اور خداوند اس روح القدس کو بھیج دیجیے گا خداوند، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب وہ آئے گا اور تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا، سکھائے گا۔ خداوند آج ہم اس کے مشتاق ہیں۔ خدا جلال کے بادشاہ، اس بات سے خداوند دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو یہاں لے کر آیا ہے،
تاکہ وہ تیرے کلام کو سیکھ سکیں، سن سکیں۔ خداؤں میں ناچیز ہوں خدا، تو میری باطن کو جانتا ہے خدا، میں کوئی اتنا عالم فاضل نہیں ہوں، تو بھی تو مجھے استعمال کرتا ہے خدا، حقیر اور نکموں کو جیسے تیرے کلام میں وعدہ کیا ہوا ہے خدا، وہ جیسے تو نے لکھوا دیا ہوا ہے، آج تو مجھے استعمال کر کے اس کلام کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کے لیے دل شکر گزاری سے لبریز ہے میرے یہوہ پاک خدا، تمام تر زندگیوں کے لیے دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے خدا۔ اس پیغام کو ہے خدا جو تم نے میرے دل میں رکھا ہے، تو خدا میں اسے ایک دیانتداری سے تیرے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں سے آئے خدا کوئی بھی تیری مرضی کے خلاف بات ہے خدا اسے ترک کر دیجیے گا خدا، اس بات کو میرے ہونٹوں تک مت آنے دیجیے گا خدا۔ میں اپنے ہونٹوں کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، تمام تر چیزوں کو خدا، خیالوں کو، سوچوں کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، تاکہ آپ ہی کا نام عزت و جلال پائے۔ یہ سب کچھ آپ کے خدا یسوع المسیح کے نام سے دعا مانگتے ہوئے پا لیتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میں صبح 7 بجے اٹھا، ایک کال آئی مجھے، تو مجھے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی میرے دل میں تھا میں آپ کو کال کیا، صبح تنگ کیا ہے، تو مجھے نا کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، کہتا میں نے نا خدمت کے لیے جانا ہے، تو بہت ضروری جانا ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول کے لیے، تو اگر ممکن ہے تو مجھے کچھ پیسے تھوڑے سے بھیج دیں، مجھے 1 لیٹر 2 لیٹر پیٹرول کے لیے پیسے اگر مل جائیں تو میں خدا کے کام کے لیے جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس نے ساتھ ایک بات کی، اس نے کہا بھائی نہیں تو پھر میں کسی اور دوست سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ایسا کریں، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے کال کرنے سے پہلے کسی اور دوست سے پوچھ لیا کریں۔ تو میں نے کہا اس بات کا غصہ نہ کرنا۔ تو کہتا نہیں بھائی، ایکچولی خدا نے میرے دل میں آپ ہی کے لیے ڈالا تھا۔ میں نے کہا پھر ایسے بات کرتے ہیں؟ تو کہتا بھائی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو مجھے اس سے پہلے جب وہ بات کر رہا تھا تو مجھے بھائی روشن کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ وہ کہتے کہ ہم نے لوگوں کو کیا کیا، جو چندہ اکٹھا ہوتا تھا، جو باتوں سے، کنونشن سے، چرچ سے، ہم نے لوگوں کو کرایہ دینا شروع کیا تاکہ خدا کی خدمت کا کام کیا ہو، بڑھے، وہ آخری بھیڑ جو ہے وہ گلہ میں آ سکے۔ تو میرے اسی وقت ذہن میں آیا کہ یہ تو میں خود کرنا چاہتا تھا، تو جب اس نے کہہ دیا تو میں نے کہا لگتا ہے یہ خدا نے کام کسی اور کے لیے رکھا ہوا۔ تو میں پھر اسے ایسا کہتا ہوں، اسے کہتا ہوں بھائی آپ پہلے اپنے دوستوں سے پوچھ ہی لے۔ تو کہتا نہیں بھائی مجھے خدا نے آپ ہی کے بارے میں کہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں ضرور آپ کو ابھی ہی پیسے بھیجتا ہوں۔ تو یہ میں کوئی اتنا پیسے دار نہیں ہوں، لیکن خدا ہے جو بندوبست کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے جو آگے بات تھی اس کے بعد میرے ذہن میں ایک لفظ آیا، ہم سب، اور میں سونے کی بجائے دوبارہ میں نے اپنے فون کو پکڑا اور ڈکشنری کھولی اور اس کا مطلب دیکھا، اور جب میں اس کا مطلب دیکھ لیا تو میرے دل میں آیا کہ اس پر تمہیں بات کرنی ہے۔ اس پر کیا کرنی ہے؟ بات کرنی ہے۔ وہ ایک کال جو تھی وہ مجھے ایک صرف اٹھانے کا میں سمجھتا ہوں ایک بہانہ تھا۔ جیسے اس بھائی نے کہا کہ میں کسی اور دوست سے بھی پوچھ لیتا ہوں، وہ پوچھ سکتا تھا، لیکن اس کی کال نے مجھے اٹھا دیا تاکہ میں کیا کروں، اس مضمون پر غور کر سکوں، اس لفظ کو، اس کے مطلب کو دیکھ سکوں۔ اور میں آج جس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 7ویں آیت میں ہے، اسی لیے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا۔ میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا۔ آج کا جو میرا مضمون ہے
وہ یہی ہے. اور میں نے اسی لیے یہ سارا آپ سوچتے ہوں گے بھائی یہ اتنا زیادہ کیوں آپ نے ریڈ کروایا تاکہ آپ اس کی جو بیس ہے اس کو سمجھ سکیں کہ پیچھے بات کیا ہو رہی ہے. یہ قرآن کا زبور ہے. آپ اسے سارے کو جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کچھ نظر آئے گا, آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے مضمون پر بات کروں. اور ایک بار ہم جو پچھلے دنوں میں پاسٹر کرن روشن اور ہماری فیملی ہمارے ساتھ پاسٹر سرفراز گئے تھے پشاور میں, تو انہوں نے اس پر کلام سنایا تھا, اسی زبور پر. انہوں نے یہ مضمون تو نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے اس پورے زبور کو پڑھا اور اس پر انہوں نے بات کی. اور وہ بات کر رہے تھے, میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہوا, ایک مضمون رکھ دیا گیا. جب میں صبح اٹھا تو میں پچھلے دنوں میں اینتھنی سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ خداوند نے چاہا تو میرے دل میں اس کے متعلق بات آ رہی ہے, ہم سروپ. میں اس کو بتا رہا تھا فلاں نبی نے کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں, یہ پوری بائبل میں یہ ملتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو بات ہے. تو میں اس کو ایسے بتاتا میں کوئی بھی کوشش کرتا ہوں کہ پیغام سنانا ہو, میں بھائی اکرم سے, پاسٹر جی سے یا بھائی اینتھنی سے شیئر کر لیتا ہوں. اگر کوئی اس میں کوئی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں آن دی اسپاٹ یا پلپٹ پہ مجھے ایسے باتیں ملتی ہیں جو بھائیوں سے شیئر نہیں کی ہوتی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر خداوند نے چاہا, جس دن پاسٹر جی مجھے کہیں کہ آپ نے کلام سنانا ہے, چرچ میں کلام سنانا ہے, تو خداوند نے چاہا تو یہ مضمون میرے دل میں آیا تو پھر بھی میں سناؤں گا, کیونکہ یہ خداوند کی مرضی ہے. تو آج ممکن ہوا کہ جب میں آ کر یہاں پر آیا تو وسیم نے مجھے کہا آپ پرزائڈنگ کریں, تو میرے دل میں آیا نہیں آج تمہیں کلام سنانا ہے. میں کہ یار تو پرزائڈنگ کا, وہ کہتا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. تو میں یہاں بیٹھا تھا تو میں اب میری آئیز اتنی زیادہ درد تھی اس میں کہ میں جب کھولتا تھا تو آنکھیں درد ہونا شروع ہو جاتی تھی. یہ اکثر ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ, جب میں نے کلام سنانا ہوتا ہے تو ابلیس جو ہے وہ اپنا زور مارتا ہے. لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہر بار فتح یاب میں ہی ہوتا ہوں. میں کبھی بھی کلام سنانے میں کبھی ایسے سست نہیں ہوا. اور کبھی بھی پچھلے دنوں میں جب مجھے کہا گیا کلام سنائے تو میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا. اور یہ میں اس لیے آپ کو گواہی کے طور پر یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سب کیا کریں, اس کو سمجھ سکیں کہ جب آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں. تو مجھے بھائی جوید کی بات یاد آئی چھٹیاں والے کی, اور کل یا پرسوں میرے ساتھ بات کر رہے تھے تو کہتے بھائی نبی کہتے ہیں کہ جب یسوع کو آپ پہن لیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر سے جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو نبی کہتے ہیں کہ شروع ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ ایک پراپر جنگ میں اتر جاتے ہیں. آپ ایک پہلے سیر و تفریح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بعد میں کیا ہوتا ہے ایک جنگ میں اتر آتے ہیں. پہلے ابلیس میں راہ ہو رہا ہوتا ہے یار میری نہ آ رہی ہے, یہ میرے والی ہے, کی کر رہا ہے یار عبادت نہیں نہ کر رہے, یہ کلام تو نہیں پڑھ رہے, کھیل کود ہی کر رہے ہیں نا, یہ کرن دیو اسے تندرست رکھو. لیکن جو ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بپتسمے کے لیے تیار ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کو گرا دیتا ہے, وہ پریشان کر دیتا ہے, بیمار کر دیتا ہے. پھر آپ کو جنگ لڑنی ہوتی ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ جنگ لڑنی ہوتی ہے ابلیس کے خلاف, کیونکہ پولس بھی کہتا ہے روح اور بدن کی بھی جنگ ہے. تو وہ ہمارے بدنوں میں کیا کرتا ہے, پھر بیماریاں بھیج دیتا ہے. جو آج جو میرا ٹاپک ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. دل تو چاہتا ہے میں سبھی پر بات کروں لیکن میں اسی پر رکھوں گا.
تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت۔ میرے عزیزو، اس زبور میں زبور نویس کہتا ہے کہ تو نے صداقت سے، سچائی سے کیا کی ہے؟ محبت رکھی ہے، دیانت دار رہا ہے۔ تیری اس محبت سے جو تو نے سچائی سے رکھی، اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، اور کیونکہ لکھا ہے سچائی، تیرا کلام سچائی ہے اور صداقت۔ اور میرے عزیزو، جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں، سچائی ہمیں کیا کرتی ہے؟ آزاد کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر یہی کچھ تو ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت۔ اب یہ جو بدکاری ہے، یہ وہ تمام تر کام اس میں ہے جو خدا کے انگیز ہیں۔ کیا ہے؟ خدا کے انگیز۔ کہیں گے بھائی اصل ہے تو بدکاری لکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی برے کام، بد یعنی کہ برے، اور ایسے کام جو خدا کو پسند نہیں ہے، اس سے جب آپ نفرت کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو پسند کرتا ہے، خدا آپ کو چن لیتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو چن لیتا ہے، پھر خدا آپ کو بلا لیتا ہے۔ جیسے بھائی اشتیاق چنے ہوئے بلائے ہوئے پر بات کر رہے تھے پچھلے اتوار، بات کر رہا تھا، پھر خدا جو ہے جب اس کو آپ پسند آتے ہیں، جب آپ صداقت سے محبت رکھتے ہیں، بدکاری سے نفرت کرتے ہیں، تو خدا کو آپ پسند آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بھائی اصل جو کیویں جیتا، مگر نہ مینوں آپ نہیں پتا، تسی بس اپنی زندگی تے غور کرو۔ کہتے ہاں بھائی تو محنت تو بڑی کی ہے۔ میں کہا ہاں جی بھائی، یہ خدا کا فضل ہے۔ بات کر رہا تھا کہ لکھا ہے، اسی لیے خدا نے شادمانی کے تیل سے، کس تیل سے؟ شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا۔ اب یہ جو لفظ ہے، تجھ کو تیرے ہمسروں سے، ہمسر کہتے ہیں جو برابر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے۔ میں ایگزام دے رہا ہوں انٹرمیڈیٹ کے، تو میں ابھی سیکنڈ ایئر پارٹ 2 کے پیپر دے رہا ہوں، تو میں نے اس میں ایجوکیشن میں پڑھا، امام غزالی کے بارے میں لکھا تھا یہ ورڈ، تو خدا نے پھر مجھے ریمائنڈ کروایا کہ یہ لفظ تو بائبل میں لکھا ہوا تھا۔ وہاں لکھا تھا کہ کوئی بھی، وہ عمر میں 18 سال کا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا ہمسر نہ تھا۔ میں نے اپنے سر سے پوچھا یہ ہمسر کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے جو سمجھ رہا تھا، یہ جو سر ہے نا، جو اس کے برابر، یعنی کہ سر، اب میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میرے ساتھ اکبر بھی کھڑا ہے اور ہمارے جو ہے ہم سر ہو گئے، میں یہ مطلب سمجھتا تھا۔ تو میں نے اپنے سر جی کو کہا، میں نے کہا سر جی یہ مجھے بتائیں یہ لفظ کیا ہے؟ میں اسی وقت میں وہ بھول گیا کہ امام غزالی جو بھی سی، میں نے کہا یہ لفظ بائبل میں تھا، تو اس پر خدا نے میری توجہ دلائی۔ بات کر رہا تھا ہم سر کا مطلب کیا ہے؟ برابری، جو ایک دوسرے کے کیا ہے؟ برابر ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تیرے ہمسروں سے تجھے زیادہ مسا کیا۔ جہاں پر لوگ تیرے برابر کھڑے ہوئے، میں نے تجھے زیادہ 19 سے بھر دیا تھا، اس وقت تجھے زیادہ زور دیا تھا اس وقت۔ خدا سے کہہ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس کو ہم سروں پر بات کروں، میں مسح پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسح کیا؟ یہ مسح کیا ہے؟ اسے ہم ایک کوٹیشن سے سیکھیں گے۔ برادر براہم کی کوٹیشن ہے، اور میں چاہوں گا بھائی اکبر سے جو پاس کروں گا تو وہ بھائی اکبر اس کو ریڈ کریں۔ یہ خدا کے نبی برادر براہم کی کتاب میں سے، لوگ اتنے بے سکون کیوں ہیں، کوڈ نمبر 98۔
अब हम चंद लम्हों बाद सिपाहिया इबादत शुरू करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि अब हर दिल मरकज़ हो जाए। कितने लोग आज महसूस करते हैं कि वो खुदा के फजल से, अगर पहले कभी ऐसा ना था तो आप आज से ईमान लाते हैं कि खुदा की हजूरी में चलेंगे, दुरुस्त मसा के साथ दुरुस्त चाल चलेंगे। दुरुस्त मसा कैसा होगा? कलाम के मुताबिक मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, ये मसा है। मुझे इसलिए चलते रहना चाहिए कि खुदा बालाखिर पर्दा उठाए, मुझे अंदर ले जाए और मैं तमाम दुनिया की तरफ से बंद हो जाऊं। क्या आप ऐसा करेंगे? अपना हाथ उठाइए। खुदा के फजल से क्या आप ऐसा करेंगे? शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, ऐसा ही कीजिए। अगर आप मसीह को अपने दिल के अंदर ले आएंगे तो तमाम जज्बात, हर नेमत और हर वो चीज़ जो आपको मिल सकती है, इसके सामने मान पड़ जाएगी। यही चीज़ है जिसने मेरी मदद की है। आमीन। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, ब्रदर ब्रानम जो मसा की बता रहे हैं, मसा क्या है? ये मसा उन्होंने बताया मोहब्बत, इत्मीनान और खुशी है। ये क्या है? मोहब्बत, इत्मीनान और खुशी है। और आप इन तीनों लफ्जों को बाइबल में देखते हैं। ये इत्मीनान कौन है? ये आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। ये खुशी क्या है? ये खुशी कौन है? ये आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है मेरे अजीजों। और ये मोहब्बत ਅਸੀਂ संडे स्कूल ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ जल्दी खड़े होकर खुदा मोहब्बत है। पता नहीं कितने लिखा कितने नहीं, लेकिन जल्दी से खड़े होकर क्या देते हैं? खुदा मोहब्बत है। सो मेरे अजीजों, मसा को आपने सीखना है तो नबी कहते हैं ये मोहब्बत है। मोहब्बत जो खुदा है। जैसे मैं पिछले बार बात कर रहा था कि मोहब्बत की अगर आपने डेफिनेशन देखनी है तो यीशु मसीह को देखें। यीशु जो मोहब्बत है। सो मेरे अजीजों, मसा उसने किया, उसने मोहब्बत किया अपने लोगों से जो उसके लोगों के बराबरी कर रहे थे। उनसे उस वक्त जो हम सर थे उसके, तो उसने अपने लोगों के सर को क्या किया? ज्यादा मसा किया है। उसने ज्यादा 19 से भर दिया उन लोगों को। आप देख सकते हैं अब्राहम को क्या हुआ? जो उसका हमसर था लूत, जो उसके बराबर खड़ा हुआ था, जरा कह रहा था मैं भी हिस्सेदार हूं, ये मैं भी हिस्सेदार हूं, मैं भी तो तेरे नाल ही बाहर निकले। सबराम ने कहा देख क्या, जो कुछ तू चाहता है ले ले, ये सारी अच्छी चीजों में लेनी है। जितनी जगह हरियाली थी या सरसब्ज थी, आबाद थी, वो उसने ले ली। और खुदा के बंदे को क्या किया? उसने बंजर जमीन दे दी जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन तो भी खुदा ने उसे हम सरों से ज्यादा मसा किया। आज उसकी नस्ल जो है, वो उसकी जो नस्ल आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है मेरे साथ। उसने क्या किया? उसके हम सरों से ज्यादा मसा किया। उसने अब्राहम को क्या किया? ज्यादा मसा किया। उसने ज्यादा उसे जोर बख्शा, उससे मोहब्बत से भर दिया, इत्मीनान से भर दिया। उसके अंदर एक तसल्ली आ गई कि ये जो जमीन मुझे बंजर मिली है ना, ये खुदा जिसे आबाद करने की कुदरत रखता है। क्या किया? उसके अंदर तसल्ली आ गई
ایک محبت آ گئی کہ لوط کے بارے میں اس کے لیے محبت جاگر ہو گئی، کیونکہ وہ مسا کیا ہوا تھا۔ وہ قائن کی طرح نہیں تھا کہ جو جیلس کر لیتا، بلکہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ قائن جو شریر سے ہوتا ہے وہ جیلس ہی کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ حسد۔ وہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے کیا کرے گا؟ حسد کرے گا۔ لیکن کچھ چلاکیاں نہ بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ بھائی نرم کہتے ہیں کچھ لوگ سیاست سے خدمت لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سیاست سے خدمت لیتے ہیں۔ وہ سیاست کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو مثال دی وہ بلام نبی کی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ برکت دینے کے لیے خدمت میں سیاست کر رہا تھا، وہ بڑھنے کے لیے، وہ اب ہونے کے لیے سیاست کر رہا تھا۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ہم سروں میں سے ابراہم کے جو ہم سر تھے، اس میں سے خدا نے ابراہم کو جب مسا کیا تو اس نے ان سے زیادہ کیا۔ آج دیکھیں اس کی جو قوم ہے وہ ستاروں کی ہے، وہ چمک رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اے چیز بھی ہونا دیے، اے چیز بھی ہونا دیے، پھر سوچتے ہیں ساڈا کی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ خود ہی باتیں کر کے بعد میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کیسے بابرکت لوگ ہیں۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ خدا نے اسے کیا کیا تھا، اس کا وعدہ تھا کہ تو جو سچائی کے ساتھ چلتا ہے، صداقت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے میں نے تیرے ہمسروں سے تجھے زیادہ مسا کیا ہے۔ اگر میرے عزیزوں آپ بھی صداقت کو پسند کریں تو آج کے لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اوپر ہوں یا اس کے لیول کا ہوں، تو خداوند آپ کا لیول ظاہر کرے گا۔ خداوند آپ کا بھی لیول ان تک بتائے گا، ان تک پہنچائے گا کہ کیڑا پھر میرا بندہ ہے، وہ الگ کر دیتا ہے۔ سو بات کر رہا تھا، اسی طرح بہت سے نبی آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے، میں اسے جلدی سے لے کر آؤں گا موسیٰ پر۔ موسیٰ کے برابر بہت سے لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہے جب خدا نے اسے بلا لیا، جب اس نے اسے جلتی ہوئی جھاڑی میں آواز دی، جب موسیٰ اس کی پیروی کرنا شروع ہو گیا، جب وہ صداقت کو پسند کرنا شروع ہو گیا، جب وہ بدکاری سے نفرت کرنا شروع ہو گیا، تو میرے عزیزوں آپ کو پتا ہے جو اس کے ہم سر تھے، خدا نے اس کو اس سے زیادہ مسا کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ جو کیا نام ہے ان کے بڑے، امریس اور وہ دو جو جادوگر تھے جو مصر کے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو جانتے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا موسیٰ اے تو کیڑا کارنامہ وہا رہے ہیں، اسی تیرے نالوں بڑا کر کے وہا رہے ہیں، چل تو کی کیتا ہے؟ سپ بنایا اپنی لاٹھی نال، اسی بھی کر دینے اللہ۔ پھر خداوند نے کیا کیا؟ وہ جو اس کے برابر کھڑے ہوئے تھے، خداوند نے وہ کر دکھایا جو وہ نہ کر سکتے تھے، وہ نہ کرتے تھے۔ خدا نے موسیٰ کی لاٹھی میں اتنی پاور رکھی، اور کیا ہوا؟ موسیٰ کی لاٹھی سے بننے والا سانپ ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ تھا اس نے ہمسروں سے زیادہ بچا دیا تھا، اسے زیادہ زور بچا، اسے کیا کیا تھا؟ زیادہ زور بخشا تھا۔ اس نے موسیٰ کے برابر جتنے کھڑے تھے سب کو ثابت کیا کہ یہ اس کو میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ مسا کیا ہوا ہے۔ جی تسی یہ کر سکتے ہو کہ ایب کرنا زیادہ کر سکتے ہیں، ایک ہی کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے۔ اب بات کر رہا ہوں، میں نے تیرے ہمسروں سے تجھے زیادہ مسا کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف کو،
میں حوالے نہیں پڑھ رہا، مجھے پتا ہے آپ سب ان کہانیوں سے واقف ہیں، اگر میں پڑھوں گا تو میں زیادہ وقت لے لوں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کوئی میسج ہو جو میں اپنے وقت کے اندر ختم کروں۔ تو میں بات کر رہا تھا یوسف کی، جو مصر مسیح ہے، اور دیکھیں کہ جب اس نے خواب دیکھا تو اس کے بھائی پریشان ہو گئے، جو اس کے ہم سر تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، اب یہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں گے۔ آج سجدے تو بڑا رولا بھی ہے، بڑے بھائی پریشان نہیں آ رہے ہیں کہ بھائی گاڑی میں سجدہ، اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ بھائی جان کو سجدہ کریں، لیکن میں بات جو کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا نے جب بات کی خواب کے ذریعے سے یوسف کے ساتھ، تو اس کو کیا دکھایا کہ اس کو 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند جو اسے سجدہ کر رہے ہیں، جو اس کے ہم سر، اس کے بھائی ہیں، جو اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جیسی تیری باڈی ہے ایسی تو ہماری بھی ہے، جیسی تیری عقل و فہم ہے ویسے ہمارا بھی ہے، تو ہم کیوں کر تجھے سجدہ کریں گے۔ لیکن خدا نے ثابت کیا، خدا نے اسے اس کے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہوا تھا۔ اور کیا ہوا، ایک دن جب ان کے ملک میں، جو پوری دنیا میں ایک کیا ہوا تھا، کال کا ہوا، ایک کال جو نہ برسنے کا، جو اناج نہیں تھا اس وقت میں، تو جو زیادہ مسے والا تھا اس کے پاس کیا تھا، اناج، اس کے پاس بہت سا اناج تھا۔ آج بھی جڑا زیادہ مسا ہے نا، بہت زیادہ اناج ہے۔ اسے جب مسا کیا ہوا تھا تو اس کے پاس بہت سا اناج تھا، کیونکہ اس کے جو ہم سر تھے اس سے وہ اس کے پاس زیادہ مسا تھا۔ فراؤن بھی سوچی پیا سی کہ کال دے دنوں وچ اسی کیویں زندگی بسر کریں گے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا جو مسا کیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ اور جب یوسف کے پاس اس کے بھائی آئے تو وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن میرے عزیزوں، میں اس سے آگے سٹوری کو نہیں لے کر جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس کے ہمسروں سے جو سمجھتے تھے کہ ہم اس کے برابر کے ہیں، ان کو دکھایا کہ میرا بندہ یوسف زیادہ مسا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ زیادہ مسا، آپ سے زیادہ 90%۔ اس کو میں نے زیادہ مسا سے بھرا ہوا۔ تو میں بات کروں گا آگے، اسی طرح ہم بڑھتے جائیں تو بہت سے نبی ہیں، بہت سے باتیں ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں دانیل کو کیا ہوتا تھا وہاں پر، لوگ اتنا اچھا کھانا کھاتے تھے کہ دانیل اور صدر مصر جو تھے انہوں نے کیا کہا، ہم کیا کریں گے، ہم اور ساگ پات ہی کھائیں گے، ہم کیا کریں گے، کوئی اسی تنظیمی کھانا نہیں کھانا، اسی سادہ جے کھانا کھاواں گے کہ او گھر وہاں نے جڑا اج تک کسی نے نہ کیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہمسروں سے زیادہ مسا تھے، ان کے پاس زیادہ 19 تھی، وہ خدا کی ممسوح تھی۔ بہت سے لوگوں کو بادشاہ نے بلایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جاؤ نجومیوں کو بلاؤ، خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلاؤ،
کہ جو کوئی میرا خواب اور اس کی تعبیر کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی سچا ہوگا، اور میں اسے کیا کروں گا؟ اس کی جان بخش دوں گا۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ جان سے مارا جائے گا۔ جب یہ حکم صادر ہو گیا تو ساری پریشان ہو گیا، بادشاہ نے دیا حکم کر دی قید ہوتی ہو گئی۔ تو وہاں پر جب دانیل تک صدرک میثاق عبدالوجوب بات لے کر گئے، اس نے کہا کہ ڈرو مت، ہم دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اور کس سے پوچھیں گے؟ اپنے خدا قادر مطلق سے، جو ہر کام میں کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ اس کا جواب دے گا۔ اور جب وہ دعا میں تھے تو خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا اور اسے اس خواب کا بتایا اور اسے تعبیر بھی بتائی۔ تو جب دانیل بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے اسے بتایا، تو وہ جو نجومی تھے، خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو کہتے تھے یہ یہودیوں سے ہم زیادہ سمجھدار ہیں، یہ عبرانیوں سے ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں، ہم زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن وہ زیادہ انوائنٹنگ نہیں رکھتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ زیادہ مسا نہیں رکھتے۔ ان کے پاس علم تو ہوگا، بہت زیادہ علم ہوگا، لیکن مسا نہیں، وہ مسا کیے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ کیا تھا؟ لیکن جو مسا کیے ہوئے لوگ تھے، وہ دانیل جس نے خواب کی تعبیر کی، تو بادشاہ نے بھی ہو گیا، انہوں نے لو ہو گیا، پیار ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے جا کر بادشاہ فکر مان سے جنہوں شیرا دماغ چھپایا گیا، وہ پریشان تھا، لکھا ساری رات نہیں سویا، ہوئے بادشاہ سے ساری رات نہ سوئے، اس کو نہ سونا چاہیے۔ لیکن بات کر رہا ہوں کیونکہ خدا نے دانیل کو کیا کیا ہوا تھا؟ مسا کیا ہوا تھا، اور زیادہ مسا کیا ہوا تھا اس کے ہم سروں سے، جڑے انہیں لیول دیوں نے جو کارے سے اس کو وزیر سے، انہاں وزیرہ میں جو دانیل نے زیادہ مسا کیا، زیادہ زور دیتا ہے۔ اسی طرح سمسون کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمسون کو فلسطینی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اسے مار گرائیں گے، یہ جو یہوہ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم مار دیں گے۔ تو سمسون کے اندر خدا کی غیرت آ گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک جبڑے سے فلسطینیوں کو مار دیا۔ یہ جبڑے سے اس نے جو گدھے کے جبڑے سے مارا، یہ کیا تھا؟ یہ اس کے ہم سروں سے اسے زیادہ مسا کیا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، کیا کیا ہوا تھا؟ زیادہ مسا، زیادہ زور تھا اس کے اندر، اس کے اندر زیادہ زور تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے ختم خاتمے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور کچھ نئے اعلان میں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نئے اعلانوں میں سے بہت سے رسول ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں ایک بات اینٹریس کو بتا رہا تھا یسوع جی کے متعلق، لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں اسے آخر پر رکھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ دو آتا ہے اینڈ پر، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں نئے اعلان میں سے جب رسول آئے تو رسولوں کے سامنے ایک چیلنج تھا کہ وہ لوگ ان کو منادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ کیا نہیں کرنے دیتے تھے؟ منادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں رات کو اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا مجھے دعا کرنا، میں گلگت بلتستان جاؤں گا، مجھے نہیں پتا وہاں پر کرسچن کہاں ہے۔ تو مجھے میرے ایک بھائی نے کہا بھائی جی تو علاقہ ہی بڑا خطرناک ہے، یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، دیکھ جانا۔ میں کہا بھائی جی کچھ نہیں ہوتا،
میں کہا ذرا سوچو کہ جنہوں پتا ہوئے کہ میں جانا ہے تو واپس نہیں آنا کہ انہیں اندر خدا دی محبت کی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں پالوس رسول جس نے یہ جان لیا کہ جب میں روم میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا, تو بھی وہ روم میں گیا کس لیے؟ جو اس کے سامنے چیلنج تھا, جو خدمت کرنی, جس نے اس کلام کو لے کر آگے بڑھنا تھا. تو میں بات کر رہا تھا, میرے دوست نے بھی کہا کہ دھیان سے جانا. میں نے کہا بھائی مجھے خدا نے ایسا نہیں کہا کہ تو واپس نہیں آئے گا, مجھے صرف اس نے یہ کہا ہے کہ تو وہاں جا اور میں جاؤں گا. مجھے کیا اس نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں اس بات کو کرتا یا سوچتا یا میرے دل میں آتی, تو اس سے پہلے 2 خادموں کی بات سے مجھے دلیری ملی. میں نے کہا, میں نے ایک بزرگ خادم سے جس کی 75-76 سال عمر سے پوچھا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جس کی زبان آپ سے نہیں ملتی, جس کا رہن سہن آپ سے نہیں ملتا, یہ لوگوں کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مارنے میں قتل کرنے میں دیر نہیں کرتے, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اس عمر میں آپ اس جگہ پر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب بھی خدمت کے لیے گیا ہوں میرے پاس ایک ہی تسلی ہے کہ میں محفوظ کیا ہوا خدا کا خادم, مجھے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی مجھے مار نہیں سکتا, اور میرے اندر موت کا خوف اور ڈر نہیں ہے. اور جس کا نام برادر سرفراز ہے, جس کی بات میں کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ بھائی ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں. تو جب میں واپس آیا تو میں برادر روشن کا میسج سن رہا تھا, تو وہ کہتے کہ میں انڈیا کے ہر ملک, انڈیا کے ہر صوبہ میں گیا ہوں, ہر جگہ پر گیا ہوں, ایون کہ جہاں پر بہت ایسی جگہ ہے جہاں پر جانا جو ہے بہت مشکل دشوار ہے, میں وہاں پر بھی گیا ہوں, اور دنیا کے 28 ملک ابھی تک وزٹ کر چکا ہوں خدمت کے لیے. لیکن میرے دل میں موت کا رتی بر خوف نہیں ہے. اس کے بعد خدا نے مجھے تیار کیا کہ میں کہاں جاؤں, گلگت بلتستان میں. میں بات کر رہا تھا کہ جو نئے ادرما کے لوگ تھے ان کے پاس کیا تھا, ایک چیلنج تھا جیسے سبھی لوگوں کے پاس تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہاں کوئی انوکھا چیلنج جی آج میسج مل جاتے وہ کہتے ہیں 207 درجہ کتنے لکھ گئے. یہ بھی کہہ سکتے تھے بتائے یسوع کا نام کہاں لکھا ہے, اے پلوس تو یسوع یسوع جب رہا ہے یا ہوا کو چھوڑ کر یسوع نام کی منادی کر رہا ہے, بتا کتنے لی ہے. جو میں آج کہنے نے دسو بھائی ابراہیم کا نام کتنے لی ہے. انہوں نے مسلم ساری پروگرامز ہیں, لیکن تو بھی وہ زیادہ مسا کیے ہوئے لوگ تھے. میں نے وہ کام کر دکھایا جڑا کسی نے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ زیادہ مسا کیے ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پترس کھڑا ہوا اعمال 2 باب پہ تو اس نے دلیری سے خدا کا کلام بیان کیا, کیونکہ جو اس کے ہم سب تھے جو سمجھتے تھے ہم بھی یہودی ہیں اور یہ بھی یہودی ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. لیکن خدا نے اس کو کیا کیا تھا, مسا کیا ہوا تھا اس کام کے لیے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کریں گے. پھر وہ دلیری سے کیا کر رہا ہے, دلیری سے بیان کر رہا ہے جس کو تم نے مصلوب کیا ہے خدا نے اسے خداوند بھی اور مسیح بھی مسا کیا ہوا تھا. کیا کیا ہوا تھا, مسا کیا ہوا. پھر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, پھر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تو پھر وہ یہ چیلنج کیسے فتح یاب ہوا, کیسے جیتا؟ وہ 3000 کی جماعت کو بپتسمہ دے کر فتح یاب ہوا. مجھے عزیزو, اس نے ثابت کیا کہ میں زیادہ انوائنٹڈ والا ہوں. میں کیا ہوں,
زیادہ اناؤنٹڈ، مجھے زیادہ مسح کیا ہوا ہے، میرے سر کو زیادہ مسح کیا گیا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا۔ اور اسی طرح میں چاہتا ہوں اس کو اختتام کی طرف آؤں۔ میں نے نانم کی بھی باتیں بتانی ہیں کچھ، اور اس کے بعد آپ کی باتیں بھی بتانی ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا اس زبور میں، اگر آپ 10ویں آیت کو پڑھیں تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہو، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے اور تو اسے سجدہ کر۔ اور سیون کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی، قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سر تا پاؤں حسن افزون ہے، اس کا لباس زرفوت کا ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ کس کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے؟ سیون کی بیٹی کی۔ اور اس سے اگر آپ آگے دیکھیں تو 13ویں آیت 14ویں آیت میں وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی، اس کی کواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ اب یہ ایک دلہن کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دلہن کی۔ اسی اس زبور میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ دلہن کی۔ اب میں دلہن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا جو لباس ہے جو کیا ہے؟ زربفت ہے۔ اب اس کا جو لباس بہت خوبصورت ہے، یہ اس کے پاس لباس پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ روح القدس ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا کی گئی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا، یہ اپنے ہم سروں سے زیادہ مسح کی گئی۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کوئی بہتا نہیں پتا ہے، سانو بھی پتا ہے بھائی، اشتہار کو کوئی زیادہ پتا نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے میسج کے لوگ ہیں وہ زیادہ بائبل کو جانتے ہیں یا ان کے پاس مکاشفات ہے، لیکن وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک جگہ پر گئے تھے اور ایک پدرو تھی جو مکاشفہ میں سے سوال کرتی تھی، اس میں سے مکاشفہ کی کتاب میں سے، اور وہاں پر فادر گئے اور وہاں پر کیا ہوا کہ بہو گئے اور وہاں پر کچھ تنظیمی خدام بھی ہوئے، لیکن وہ مکاشفہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ کیا ہوا؟ مکاشفہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، لیکن ایک شخص تھا جس نے کہا میں خدا کے خادم کو کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں، یار جڑا گل نہیں مکاشفے کی کہا ہے، کدی کہا ہے مکاشفے کی کہا ہے، وہ پھر ہے پادری لے گئے۔ تو جب پاسٹر اکرم روشن گئے تو اس عورت نے پتا کیا کہا، میں دینا گل نہیں کرتی۔ وہ جان گئی کہ یہ مکاشفات کا کیا کرتا ہے، علم رکھتا ہے، یہ زیادہ مسح کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ مسح کیا ہوا ہے۔ انہیں کو جڑی پاور ہے وہ میری پاور نالوں زیادہ ہے۔ میں تے کہہ رہی ہوں میرے یہ مکاشفے کی کوئی گل نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ہے مکاشفہ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ کیا کر سکتا ہے؟ مکاشفہ کے ہر سوال کا جواب۔ یہ دلہن کی بات کر رہا ہوں۔ آج دلہن کے پاس ہر اس بات کا جواب ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے پائفان دی کال آئی 5 شہزادے
دوسرا ڈھانگ سمجھنا. کہتے بھائی اصل وہ بھائی نہ گل بات ہوئی. میں کہ ہاں جی وہ اس گل بات کی سی میں بھی تصدیق سے گل بات کرتے پھر کی جواب دیتا. میں کہا میں اے جواب دیتا. کہتے زبردست. کہتے انہوں نے دسنا سی نا کہ اسی بھائی جی میسی پڑھے ہو. میں کہا ہاں جی بھائی جی میں دسیا ہونا. تو کہنا پھر میں کہ میں نے دسیا کہ بائبل دے جننے سوال نے اگر تسی چاہتے ہو انہاں دے جواب لینا تے بائبل پڑھو تے نال اے پیغامات پڑھو تے جننے اے پیغامات پڑھ لے نے انہاں کولوں ان دے سوالاں دے جواب ہیں. بھائی پاک کہتے ویری گڈ بردر جی تسی ٹھیک ہے. آج دلہن ان پیغامات کو پڑھتی ہے تو وہ زیادہ مسا ہے. یہ زیادہ مسا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ مسا ہے. میں بائبل کے خلاف نہیں کرتا ہوں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے پاس بھی بائبل ہے. وہ کہتے ہیں ساڈی بائبل تے تہاڈی بائبل نالوں زیادہ ہے. کی کتاباں زیادہ نے. تسی سانو غلط کہندے ہو. ساڈے کول علم زیادہ ہے تسی سانو غلط کہندے ہو. سو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بات علم کی نہیں ہے, بات زیادہ مسے کی ہے میرے عزیزوں. آج ہمیں زیادہ مسا کیا ہوا. جانے کیا کیا ہوا اپنی دلہن کو زیادہ مسا کیا ہوا ہے. کیسے؟ اس نے اپنے لوگوں کو اپنی دلہن کو لباس دیا ہوا ہے. اس سے اپنی دلہن کی پروٹیکشن کے لیے وہ تمام ہیلمٹ, وہ تمام کو جو سپر ہے, وہ تمام چیزیں اس نے ہتھیار جو ہے وہ دیے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ مسا. اور میں بات کر رہا تھا آخر پر بھائی برانم کی. اور بھائی برانم کی زندگی میں بہت سے اس کے ہمسر تھے. کیا تھے؟ ہمسر تھے. ایتھوں تک کہ میں ایک چھوٹا یا واقعہ سنانا بہت زیادہ ہے. بھائی برانم ایک جگہ گئے تو وہاں پر ایک نعرہ گونجنا شروع ہو گیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹا نبی ہے, جھوٹا خدا کا خادم ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کے نام کا ہے, لیکن یہ یسوع مسیح کی بات کو رد کرتا ہے. ہمیں صحیح کلام کو جانتے ہیں, ہم یسوع کی بات مانتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس کے برابر رکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ برابر رکھ رہے تھے. ابراہیم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا ابراہیم آپ کیا کریں گے؟ لوگ جو ہیں ایک یہ آواز سن رہے ہیں اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا آپ پریشان ہیں, آپ اعمال 2 بار اور اس کی 38 آیت کو پڑھتے جائیں, صرف پڑھتے جائیں. اور کیا ہوا؟ وہ جب بلند آواز سے اس کو پڑھنا شروع ہو گئے, جو کوئی اپنے گناہوں کی بس تم توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لو. تو وہ جب پڑھتے گئے تو اس جماعت میں سے بہت سے لوگوں نے میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ. خداوند نے کیا کیا؟ اسے زیادہ مسا کیا ہوا تھا اس کے ہمسروں سے. بھائی ابراہیم کو فتح ملی. کیا ہوا؟ فتح ملی. سمجھ لگی جی اس گال میں. اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں اور روبرٹ آئے ان کے دور میں. اسی طرح بلی گرام آئے, اور اسی طرح بہت سے لوگ جو دعویٰ کرتے تھے, لیکن یہ نام جو ایک اپنے پہچان رکھتے ہیں اس دنیا میں, میں ان کی بات بتا رہا ہوں. اور روبرٹ اور بلی گرام جو تھے, خدا نے ثابت کیا. بھائی بتاتے ہیں ایک بات, کہتے بلی گرام کہتے میں جب جاتا ہوں تو کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ توبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب میں واپس آتا ہوں تو 3 بھی نہیں ہوتے. کیا آتا ہے؟ 3 بھی نہیں ہوتے. تو بھائی نے وہاں پر بتایا کہ کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ درست مسا میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ درست مسا میں نہیں ہے. جیسے ہم نے کوٹیشن پڑھی
درست مزہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ درست مزہ ہم اس خدا کے کلام سے لے سکتے ہیں میرے دوست۔ اور جب وہ مزہ کرتا ہے تو پھر تانوں فکر مند تین نہیں 3000 ملیں گے۔ جیسے اس وقت میں بتا رہا تھا کہ اس سے زیادہ مسا تھا، اس میں کیا تھا؟ زیادہ مسا کیا ہوا تھا پترس کو۔ سو بات کر رہا تھا کہ بھائی برانم کی خدمت میں بہت سے لوگوں نے توبہ کی، خدا کی طرف پھرے، اور بہت سے لوگ آج بھی پھر رہے ہیں۔ آج میں آپ اور سبھی انہی کی خدمت کے بدولت خدا ان کے پاس آئے، خدا ان کے نام کو پہچانا ہے، اس کے کلام کو پہچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے سے زیادہ مسا کیا ہے۔ اور آخر پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کی، کس کی؟ ذرا اونچی بولو۔ میں پتا کیوں کیا اونچی؟ کیونکہ جڑی سستی والی اسپرٹ ہے نا، جڑا پولیس آ کے بیٹھا ہے وہ اس نام کو بھج جاتا ہے۔ کس کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ ہاللیلویا۔ ایک ہستی تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی، تیرے تخت سے زیادہ اونچا تخت لگاؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے برابر دیکھتا ہے۔ کس کے برابر؟ خداوند یسوع مسیح کے برابر۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے سے ہی کہ پھر خدا نے کی کیا، اس کو نکال دیا، اس کو آسمان سے کیا کیا؟ پھینک دیا۔ اور کیا ہوا؟ اور تھلے آ گیا اپنی بادشاہی قائم کرنے۔ کیا ہوا؟ نیچے آ کر اس نے اپنی بادشاہی قائم کر لی، اور وہ دعویٰ کرنا شروع ہو گیا کہ دیکھ جو تیرے لوگ ہیں ان پر میں قابض ہوں، کوئی ہے نہیں جو ان کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے۔ وہ اپنے آپ میں پراؤڈ ہو گیا، وہ غرور کرنا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے آدم کو گرا دیا تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔ بھائی ابراہیم کہتے ہیں کہ جب اس نے ہابل کو مار دیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسی طرح جب وہ اس کے منصوب کو مارتا گیا، جب وہ ان کے چنیدہ کو مارتا گیا تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن جسے وہ کہتا تھا میں تیرے جوڑ دوا کیا تیرا ہم سیرا، تو وہ جب ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہوا اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا زور تجھ سے زیادہ ہے، تو یسوع مسیح جب آ گیا اس کے سامنے تو کیا ہوا؟ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کے جو لوگ تھے نا، اس نے اپنے لوگوں کو چھڑایا۔ کیا کیا؟ لوگوں کو چھڑایا، اسے دکھاتا گیا کہ میں کر سکتا ہوں۔ پھر پوچھتا رہا کہ تو کون ہے، کیا تو وہی ہے؟ یسوع مسیح نے نہیں دسیا۔ میں اپنے بھائی کو کہہ رہا سی کہ یسوع مسیح بھی تو کھلی کتاب ہے، لیکن انہوں ابلیس کو نہیں دسیا۔ یہ ابلیس کو نہیں دسیا۔ آج اسی طرح وہ 7 گرجے ابلیس کو نہیں بتانا چاہتا۔ کیا نہیں کرنا چاہتا؟ ابلیس کو نہیں بتانا چاہتا۔ آج لوگوں کے لیے سوال ہے تو یہ سوال ہی رہے تو کہنا جنہوں نے سمجھ لگی وہاں پہ لاتے کیوں؟ جو اس نے کہا تھا کہ یہ تمہیں آسمان کے بیدوں کی پوری کہانی سمجھ دی گئی ہے۔ یہ دیکھی گئی تو پھر بولو کیا ہوا؟ آسمان کے بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ اینا مطلب اوندے کو نہیں سی آ جڑا یسوع پہچان نہیں سکتے، یسوع پہچان نہیں سکتے۔ لیکن ایک جو ان میں سے جو شاگرد ہے وہ جو پہچان گئے، ان کے پاس کیا تھی؟ سمجھ تھی۔ آج میرے عزیزوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ سمجھ ہے جو آپ کو دی گئی ہے، وہ خدا کی عقل ہے۔ سو بات کر رہا تھا جب یہ
यीशु का हमसर जो दावा करता है कि क्या हो, जब उसके सामने आया तो उसने अपनी पावर को जाहिर किया कि देख मैंने 18 बरस से तेरी इस बेटी को पकड़ा हुआ था, कोई छुड़ा नहीं सका। उसने कहा मैं आ चुका हूँ इसे छुड़ाने के लिए। उसने फिर की हुआ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੋ ਬੜੋ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਰਵਾ ही नहीं। उसने कहा मैं सब्बत का मालिक हूँ। क्या रवा नहीं था कि अब्राहम की बेटी सब्बत के दिन छुड़ाई जाए? वही ते सब्बत मनाना चाहती थी, ये नहीं सी मनाना चाहती। वो आराम में आना चाहती थी। उसने आराम में लेकर आने वाला एक ही शख्स था जिसका नाम यीशु मसीह। उसने साबित किया कि तू मेरा दावा करना मैं तेरे जोड़दा वहां, आज मैं काट लिया तुझे। तो इसी तरह आप उस मखलूज को देख सकते हैं। मैं फास्टली इसे आखिर की तरफ आता हूँ। क्या हुआ कि जब वो इसी तरह सबको छुड़ा चुका, जितने उसके अपॉइंटमेंट में थे, भाई मैल्कम का बड़ा अच्छा मैसी था साथ में, और थोड़ी तफसील से उन्होंने बयान किया कि यीशु जिन जिनसे मिला था वो क्या उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी, उनसे मिलना जरूर था। पढ़ सकते हैं उसे, योरू से होकर जाना जरूर था, आप उसे पढ़ सकते। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके हम सरों के मतलब से। अब जो उसके हम सर थे फकीर फरीसियों से, जो मैं मैसेज खत्म करना चाह रहा था फिर अगले फकीर फरीसी जो उसके साथ सवाल जवाब करते थे वो समझ ऐसी सवाल जो नसीब फसाइल है। लेकिन जब यीशु से बात करता था तो वो लिखा है कि हैरान हो जाते थे, दंग रह जाते थे, वो पूछना शुरू हो जाते थे किसी इख्तियार से करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आखिर पर जाने लगा हूँ कि एक वक्त ऐसा आया जो उसका हम सर था, वो कलवरी पर मिला उसको, ओने क्या देख मैं तेनू मारे लगा आज की कर लगा तेरा कत्ल कर लगा, मर्डर। यीशु मसीह ने की, यीशु मसीह ने उसे कहा तमाम हुआ कि ये काम खत्म हो गया। मेरा काम मैंने ज्यादा करना आया सी और जात का काम मैं कर चुका हूँ। उसने उसके सर को उस जगह पर एड़ी से कुचल दिया और जब फिर कभी तू ये सर उठा ना सके, ये सर उठा ना सके, उसने उसके सर को जो दावा करता था कि मैं तेरा हम सर हूँ, उसने क्या किया, उसको एड़ी से कुचल दिया। और एक क्या समझूं दे दिन मारदा सी कुटदा सी, तो भी दिन मारदा सी कुटदा सी, बड़े तेन भजाया है, लेकिन मैं तेरा खात्मा करांगा क्योंकि हम तुम मेरे सामने आ गए है मेरे सामने। बेशक दाऊद के अंदर मूसा के अंदर सबके अंदर मसीह का रूप है, लेकिन ये एक वक्त था। मेरे अजीजों इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आज आप चाहते हैं कि आप अपने हम सरों से ज्यादा बरकत पाएं, अपने हम सरों से नहीं नफरत ना रखो, बल्कि खुदा के मसा को लें। क्या करें? खुदा के मसा को लें। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे भाई से ज्यादा खुदा के करीब हो तो भाई राम कहते हैं कि आपको मसा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मसा की। और मसा क्या है? आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर खत्म करता हूँ। आज खुदावन इस मसा को मेरी दुआ है कि आप लोग अपने ताकि आपके हम सरों से आप ज्यादा खुदावन आपको बरकत दे।